أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. بھی بدعت اور گمراہی میں شمار ہوگا. آج تو اذان سے پہلے بھی الصلاۃ والسلام الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. نماز کے بعد بھی، تکبیر کے بعد بھی، تکبیر سے پہلے بھی، اذان سے پہلے بھی، اور جناب علی دم بدم دم بدم دم بدن میڈین بریلی درود پڑھا جاتا ہے. یہ ہمارے ہاں کا. اور منع کرو، کہیں گے درود پڑھنا منع ہے، درود پڑھنا منع ہے. ایسے لوگوں کو سمجھاؤ، یہ بھولے لوگ ہیں، جاہل ہیں، اجہل ہیں، انہیں عقل نہیں، انہیں سمجھ نہیں. غیر المہم آگے بڑھتے ہیں. اسی طرح تو دوستو، یہ حدیثیں، یہ تمام دلائل صحابہ کرام اور اللہ اور اس کے رسول کے فرمودات سے چند حقیقتوں کا پتہ چلتا ہے جن کی تفصیل میں نمبر وائز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. نمبر ایک، ہدایت صرف وہ ہے، ہدایت صرف وہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو. صرف وہی ہدایت ہے. اس کے علاوہ ہر چیز کیا ہے؟ ضلالت ہے، گمراہی ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ معلوم ہوا کہ ہدایت صرف اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اندر بند ہے. ان دونوں کے علاوہ تیسرا ایسا کوئی راستہ نہیں جو ہدایت کی طرف جاتا ہو. صرف قرآن کریم اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہدایت کیا ہے؟ بند ہے. تیسرا راستہ کوئی بھی نہیں ہے جو اللہ سے تمہیں قریب کر سکتا ہو. یہی دو راستے ہیں. نمبر ایک یہ ہے. نمبر دو، ہر وہ عقیدہ جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے، وہ عقیدہ باطل ہے، جھوٹا ہے، مکاریت ہے، عیاریت ہے، فریب ہے، دغا ہے، دجل ہے، سب کچھ ہے. اور ہر اس عقیدے کے خلاف جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو عقیدہ ہے، ہر اس عقیدے کے خلاف جنگ کرنا، لڑائی کرنا، جہاد کرنا اور اس عقیدے کو ختم کرنا، یہ ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے. اور امت محمدیہ کے اندر ان لوگوں کی بالخصوص ذمہ داری ہے جو اسی لیے پیدا کیے گئے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مشن کے لیے اپنے سرتن کی بازی لگائیں. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. امر بالمعروف، اور معروف وہی ہے جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں بولو موجود ہے، اور نہی عن المنکر. اور ان دونوں سے ہٹ کر جتنی بھی تعلیمات اور جتنے بھی عقائد ہیں، سارے کے سارے کیا ہیں؟
منکر ہیں. حق اسی کو ہے جو ایک ہاتھ میں اللہ کی کتاب لے اور دوسرے ہاتھ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت لے. اسی کو اس خیر امت کا خطاب دیا گیا ہے. جو بھی اس عمل کو اپنائے گا وہ اس جماعت کے اندر شریک ہوگا، اور جو اپنی بنی بنائی گڑھی ہوئی اور خود ساختہ کتابیں اور افکار اور خیالات اور دین اور عقیدے لوگوں کے اندر پھیلائیں گے، وہ خیر امت کا خطاب انہیں نہیں مل سکتا ہے. یہ بات یاد رکھیں بنیادی طور پر. اسی طرح سے نمبر 3، عبادات میں کسی قسم کی زیادتی یا کمی کرنا، اگرچہ اس سے مقصود اللہ کا قرب حاصل کرنا ہو، ایسی بدعت ہے جس کو چھوڑنا ضروری ہے اور جس کو ترک کرنا اشد ضروری ہے. اسی طرح اصلاح نفس یا تزکیہ نفس کے لیے ایسے اوراد، ایسے وظیفے، ایسی دعائیں جن کا ذکر قرآن و سنت میں موجود نہیں ہے، وہ بھی بدعت و ضلالت ہے. اگرچہ اس قسم کے بدعات ایجاد کرنے والے اپنی نسبت اسلام کی طرف نہایت ہی اچھے ڈھنگ سے کرتے ہوں، بڑھ چڑھ کر کرتے ہوں، لیکن انہوں نے قرآن و سنت سے ہٹ کر کے جو اوراد اور جو وظائف اور جو اعمال اپنائے ہیں اس کی وجہ سے وہ مردود ہیں، وہ بدعت اور گمراہی کے اندر پڑے ہوئے ہیں. نمبر 4، جو شخص کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں کسی غیبی علم کا دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے یہ علم حاصل ہوا ہے. کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں جو علم ہے ٹھیک ہے موجود ہے، لیکن یہ مجھے غیبی علم حاصل ہوا، سینہ بسینہ حاصل ہوا ہے، علم لدنی حاصل ہوا ہے، کشف ہوا ہے، مکاشفے کے ذریعے ہوا ہے، الہام کے ذریعے ہوا ہے، القاء ہوا ہے. ان تمام سب چیزوں کا، یا کسی جن کے ذریعے سے ہمیں یہ علم حاصل ہوا ہے، یا کسی کا مجھ پر فیضان ہوا ہے. مزاروں کے فیضانات ہوتے ہیں، بزرگوں کی قبروں کے فیضانات ہوتے ہیں، علم لدنی حاصل ہوتی ہے اور غیبیات کے پردے اٹھ جاتے ہیں، حجابات اور تجلیات سب کچھ ختم ہو جاتے ہیں. انسان آسمانوں پر عرش کے نیچے اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے. اگر ان تمام سب چیزوں کا کوئی دعویٰ کرتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میرے سامنے حقیقتیں منکشف ہو گئیں، جنت و جہنم کے دورے ہو گئے اور نظارے ہو گئے اور ہم نے سب کچھ دیکھنا شروع کیا، یا مجھے آسمان کے قریب لے جایا گیا اور مجھے یہ علم حاصل ہوا، تو وہ آدمی کذاب ہے، جھوٹا ہے اور دائرے اسلام سے خارج ہے. دائرے اسلام سے کیا ہے؟ خارج ہے. یہ بنیاد، وہ ظاہر ہے یہ باتیں وہی کرے گا جو لا الہ الا محمد رسول اللہ ہی پڑھے گا. ہم کسی کو دائرہ اسلام سے، لوگ کہتے ہیں جی کبھی آپ تو کلمہ پڑھنے والوں کو کہا، ارے کلمہ پڑھ زبان سے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ دل و نظر جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. عقیدے کے اندر فطور ہو، تم 72 دفعہ کلمہ پڑھو نا، زندگی بھر کلمہ پڑھتے رہو، رٹتے رہو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، یہاں سے کہو یہاں سے نکالو، تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. ہاں کہتے رہو تم لا الہ الا اللہ، کوئی فائدہ اس کا تمہیں نہیں ملے گا. بلکہ ایسا شخص جو غیبیات کا دعویٰ کرے کسی بھی ذریعے سے، ایسا آدمی کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے. نمبر 5، دینی معاملات میں علماء کی بات، کسی بھی عالم کی بات، کسی بھی امتی کی بات ہمارے لیے حجت اور دلیل نہیں ہو سکتی ہے. کسی بھی شریعت کے اندر کسی بھی امتی کی بات ہمارے لیے حجت اور دلیل نہیں ہو سکتی، نہ ہی وہ باتیں تسلیم کی جائیں گی. البتہ ان باتوں کو قرآن و سنت پر پیش کیا جائے گا. اگر وہ باتیں قرآن و سنت کے مطابق ہیں، سر آنکھوں پر قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہیں، وہ ان کے حوالے کر دیے جائیں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ ضابطہ ہے. اور اس کو چھوڑ دیا جائے گا، ان کی باتوں کو. جو موافق ہے اسے لے لیا جائے گا، جو مخالف ہے اس کو ترک کر دیا جائے گا. یہ نہیں کہ بزرگ کی بات پر قرآن و سنت کو پیش کیا جائے گا، قرآن و سنت کو نچوڑا جائے گا، اس کو چیگم کی طرح چھوٹا اور بڑا کیا جائے گا، لچکایا جائے گا، اس کی تعویل کی جائے گی، اس کو ڈھالا جائے گا اور اس کی تفسیریں کی جائیں گی. نہ، امتی کی بات کو قرآن و سنت پر پیش کیا جائے گا. جو بات موافق ہوگی اہلاً و سہلاً، جو بات مخالف ہوگی اس کو چھوڑ دیا جائے گا، چاہے وہ کوئی بھی ہو. نمبر 6، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بعد الانبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیم اس دنیا کے سب سے متقی اور پرہیزگار شخصیتیں ہیں.
سب سے پرہیزگار شخصیتیں تھیں وہ، اور سب سے پرہیزگار اور متقی لوگ تھے. انہوں نے صرف کتاب و سنت سے رہنمائی حاصل کی. انہوں نے صرف کتاب و سنت سے رہنمائی حاصل کی. اس کے کتاب و سنت کے غیر کی طرف انہوں نے نظر اٹھا کر کے بھی نہیں دیکھا. اس لیے جو شخص صحابہ کرام کے راستے پر ہوگا وہ ہدایت یافتہ ہوگا، اور جو ان کے راستے سے کٹ کر ہوگا وہ ہدایت یافتہ نہیں ہوگا بلکہ وہ گمراہ ہوگا. یہ چند حقیقتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے مختصر طور پہ رکھی ہیں، اور یہ اس لیے رکھی ہیں کہ آئندہ جو فراڈ میں بیان کرنے جا رہا ہوں، آئندہ جو چلبلے میں بیان کرنے جا رہا ہوں، آئندہ جو باتیں میں بیان کرنے جا رہا ہوں، بڑے عظیم عظیم لوگوں کی باتیں ہیں. کوئی کبریت احمر ہے، کوئی شیخ الاکبر ہے، کوئی فلانے ولایت کے مقام پہ فائز ہیں، اور یہ جو سامنے آپ کتابیں دیکھ رہے ہیں بزرگان دین کی، ہمارے ہندوستانی ملاؤں کی، اللہ بخشے، اللہ انہیں ہدایت دے، انہوں نے بھی خوب گھوٹالے کیے ہیں. بیچارے عوام پبلک ان کو پتا نہیں. صوفی 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 بزرگ 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 بزرگ، ایسی کرامتیں، ایسی ولایتیں بیان کی گئیں کہ انہیں سوچنے کا موقع نہیں دیا گیا. اور شیعہ رافضی باطنیوں نے، برامکا نے، عبیدیین نے، باطنیین نے، درزیین نے، اور نہ جانے کن کن لوگوں نے اہل سنت والجماعت کے عقیدے کو اس طرح سے گھول میل کیا کہ اس لپیٹ میں بڑے بڑے مہاجن لوگ ہیں، دین کے بڑے بڑے ٹھیکیدار لوگ ہیں. بھائی آپ کو حیرت ہوگی، میں نے بتایا تھا پچھلے لیکچر میں، پچھلی تقریر میں، آپ کے ہاتھوں کے طوطے اڑ جائیں گے. ایسی ایسی شخصیتیں موجود ہیں. آئیے میں آپ کو بتاؤں. ان حقیقتوں کے سمجھ لینے کے بعد آئیے آپ کو میں تصوف کی دنیا کی سیر کراؤں. لوگوں نے تصوف کے موضوع پر بہت کتابیں لکھی ہیں، میرے پاس موجود ہے. مولانا منظور نعمانی کی کتاب تصوف کے موضوع پر ہے، مولانا ابو الحسن ندوی کی کتاب تصوف کے موضوع پر ہے، علامہ ابن تیمیہ کی بھی کتاب تصوف کے موضوع پر ہے. لیکن دونوں میں بون شاسع ہے، دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. علامہ ابن تیمیہ کچھ اور بیان کر رہے ہیں. موجودہ دور کے مفکرین ملت کی کتابیں تصوف کے لیے جان و دل کی قربانیاں پیش کر رہی ہیں، امت کو دعوت دے رہی ہیں کہ گھسو، یہ تصوف ہے، یہ تزکیہ نفس ہے، اس کے اندر تمہیں بہت کچھ ملے گا. صرف نماز روزے تو اپنی جگہ ہی ہیں، لیکن روحانیت کی غذا کے لیے، روحانیت کو، روح کو سیکل کرنے کے لیے، اس کو مصفا اور اس کو صاف کرنے کے لیے، جب تک تم خمیرہ گاؤ زبان نہیں کھاؤ گے تب تک وہ تمہیں کوئی قوت حاصل نہیں ہو سکتی ہے. آئیے میں تصوف کی سیر کراؤں اور عقیدہ جو مرزا غلام احمد قادیانی کا تھا اور جو صوفیوں کا عقیدہ ہے، صوفیوں کا جو عقیدہ ہے، اس کا مقابلہ کرواؤں، موازنہ کرواؤں. اور آئیے ہم دیکھیں کہ پھر مرزا غلام احمد قادیانی ہی کافر کیوں ہے؟ پھر مرزا غلام احمد قادیانی ہی کافر کیوں ہے؟ دوسروں میں کیا سرخاب کے پر لگے ہیں جن کے خلاف بولنے سے ہماری زبانیں گنگ ہیں، اور جن کے خلاف قلم اٹھانے سے ہمارے نو کے قلم لرزتے ہیں، کانپتے ہیں؟ کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے؟ ہم بہرے اور گونگے ہو جاتے ہیں، اور جو ہے ہمارا قلم رک جاتا ہے ان کے خلاف بولنے سے. کیا اسباب ہیں؟ تفاصیل ہیں صوفیوں کے عقیدوں کی، تفصیلات ہیں، اور وہ حقائق ہیں جنہیں کوئی مائی کا لال دنیا کا صوفیوں کے ان عقیدوں کا انکار نہیں کر سکتا ہے، کوئی مائی کا لال. اور یہ تصوف، ایک بات آپ سمجھ لو، تصوف اور اسلام جس طرح کفر اور اسلام ہے، اسی طرح تصوف اور اسلام ہے. بس تصوف کو پیدا اس لیے کیا گیا، تصوف عالم وجود میں اس لیے آیا تاکہ اسلام کی تعلیمات، قرآن اور سنت کی تعلیمات کی بےخنی ہو جائے، اس کو جڑ سے اکھاڑ کر دنیا سے نیست و نابود کر دیا جائے، اور لوگوں کے دلوں سے کھیلا جائے، لوگوں کو غلام بنایا جائے، عقیدت کے نام پر، ارادت کے نام پر، بیعت کے نام پر، مریدیت کے نام پر اپنی غوثیت، قطبیت، ابدالیت، اوتادیت اور سب کچھ پھیلا کر کے لوگوں کو اپنا بندہ بنایا جائے. ہمارا اسلام آیا تھا معبودان باطلہ کی غلامی سے نکال کر معبود حقیقی کی غلامی دینے کے لیے. تصوف پھر وہی نیا لبادہ اوڑھ کر جاہلیت کا اور کفر کا
اسلام کا نام لے کر کے اس امت کے اندر 3 صدی ہجری کے اندر داخل ہوتا ہے، 3 اور 4 صدی ہجری کے اندر داخل ہوتا ہے، اور کیا کیا گھوٹالے کرتا ہے. میں تو ان کی تفصیلات اللہ کی قسم میں تو پڑھ رہا تھا، تیاری کر رہا تھا، میں سوچتا تھا کیا چھوڑوں کیا لکھوں اور کیا آپ کے سامنے لا کے بیان کروں. میں جو کچھ بھی بیان کروں گا اللہ کی قسم وہ ایسا ہے جیسے سمندر سے میں نے قطرہ نکال کر کے آپ کے سامنے رکھا ہے، ورنہ ان کتابوں کے اندر وہ کفر ہیں، وہ زندقیت ہے، وہ فجور ہیں، وہ فحاشیاں ہیں، وہ بے حیائیاں ہیں کہ حیا آوے کفر کو بھی، یہودیت کو بھی، اور اسی طرح کرسچنیت برہمنیت کو اور عیسائیت کو بھی حیا آتی ہے جو اسلام کے نام پر کھیل کھیلا گیا ہے. یوں تو تفصیلی طور پر ان صوفیوں کے عقیدوں کا جائزہ میں آپ کے سامنے نہیں پیش کر سکتا، نہ اس تفصیلی طور پہ گفتگو کر سکتا ہوں، کیونکہ مجھے یہ بیان کر کے پھر مرزا قادیانی کو بھی پکڑ کے لانا ہے نا، بہائیت کو بھی پکڑ کے لانا ہے. ہمارے یہاں کے ملاؤں نے اسمبلی ہال میں بیٹھ کر کے 303 سے قادیانی کو کافر کہہ دیا، اور باقی چور اپنے گند اپنے دلوں میں بٹھائے رکھے. کسی نے کہا، اب وہ میں کیا بتاؤں آپ کو، آگے چلیں خود راز کھلے گا، میں بھی کھولتا ہوں. کیونکہ صوفیت کے عقیدے اللہ کے تعلق سے کیا ہیں، رسول کے تعلق سے کیا ہیں، اور شریعت کے تعلق سے کیا ہیں، یہ بڑی تفصیلات ہیں. مختصر نہایت ہی معروف اور مشہور شخصیتوں کا حوالہ میں دوں گا تاکہ دنیا جنہیں جانتی ہے، دنیا جنہیں اپنی کتابوں کے اندر کبریت احمر اور حضرت رضی اللہ عنہ رحمت اللہ علیہ کہہ کر کے پوجتی ہے، ان کے نام میں پیش کروں گا. ہیں تو صوفیوں کے ہزاروں لاکھوں ملینوں نام ہیں اور لوگ موجود ہیں، اور آج بھی لاکھوں کی تعداد میں موجود ہیں صوفی بھی ہیں. وہ صوفی المشرب ہیں، کوئی نقشبندی ہے، کوئی قادری ہے، کوئی صابری ہے، کوئی چشتی ہے، کوئی سہروردی ہے، کوئی بدوی ہے، کوئی رفاعی ہے، کوئی کچھ ہے. صوفی، یہ سب صوفی ہیں. یہ سب کون ہیں؟ بولو، یہ سب کون ہیں؟ صوفی، سب صوفی ہیں. اچھا جناب علی، اور بڑے بڑے صوفیوں کے نام میں پیش کروں گا جن کے نیچے سارے صوفی منش لوگ آتے ہیں، اور صوفیہ جتنے چھوٹے چھوٹے ہوئے ہیں انہی کے کلام اور انہی کی باتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اور آپ ان دیگ کے چند چاولوں کو ٹٹول کر پورے دیگ کا پتہ لگا لیں. چند چاول میں پلیٹ میں سجا کر آپ کی خدمت میں رکھنا ہوں، ٹٹولیں، پتہ لگا لیں یہ دیگ کا ڈیگ ہی آمے کا آما کیا ہے؟ کالا ہے. یہ ڈیگ کا ڈیگ ہی خالی ہے. کوئی قطب الابدال ہو تو کوئی غوث العظم بنے، کچھ بھی بنے، یہ جتنے بھی القاب ہیں، میں کبھی انشاءاللہ زندگی رہی فرصت رہی تو میں ذرا ان قطب کس کو کہتے ہیں، غوث کس کو کہتے ہیں، ابدال کس کو کہتے ہیں، ان کی کیا خصوصیات ہیں، یہ کن کن عہدوں پر فائز ہوتے ہیں، یہ عقیدے کیا مطلب ہیں، قطب غوث ابدال اوتاد نجبہ اتقیاء، ان کا کیا مفہوم ہے صوفیوں کی زبان میں، ان کی اصطلاحات میں، یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں. کیوں لوگ سمجھتے ہیں قطب اسلام کا کوئی بہت بڑا مقام ہے، ابدال یہ تو کوئی جیسے کوئی وزیر اعظم ہے، کوئی مکھ منتری ہے، کوئی رئیس الوزراء ہے، کوئی صدر ہے، کوئی کونسلر ہے، کوئی کیا ہے وہ دنیا میں جیسے ہوتے ہیں، ایسے یہ پورے مقامات ہیں، ان کی بھی تشریح ضروری ہے. آپ ان سے دھوکہ نہ کھائیں. من جملہ یہ سمجھ لیں یہ چند غلاظتیں ہیں. یہ کیا ہیں؟ یہ بکھری ہوئی غلاظتیں ہیں جو امت میں شریعت اسلامیہ کے اوپر چسپاں کی گئی ہیں. اسلام کے نام پر، عقیدت کے نام پر، ولایت کے نام پر. یہ کفر ہے. یہ کیا ہے؟ غوثیت، قطبیت، ابدالیت، نجبیت، قطبیت، یہ کفر ہے. اور جو اس کو کفر نہ مانے وہ بھی کافر ہے. یہ بھی یاد رکھو. یہ میں اس کے پس پردہ جو باطل عقیدے پنجے گاڑے ہوئے ہیں، میں کبھی انہیں ان پنجوں کو میں لا کے دکھاؤں گا انشاءاللہ تعالی. آئیں، صوفیہ کو علم سے دشمنی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو علم ہمارے پاس ہے وہ قرآن و سنت کے علم سے بہتر ہے. استغفر اللہ. جو علم ہمارے پاس ہے وہ علم کس سے بہتر ہے؟ یہ بتاؤ، جو شخص یہ عقیدہ رکھے وہ کافر ہے کہ نہیں کافر ہے؟ اور اس کو کافر نہ ماننا، میں نے پہلے تقریر میں بتلایا ہے، کسی کافر کو کوئی اگر کافر نہ مانے تو وہ بھی کافر ہے.
بتایا کہ نہیں بتایا؟ بنیادی بات میں نے بتلائی ہے کہ نہیں ہے؟ اور جو انہیں کافر نہ مانے وہ بھی کافر ہے. میں جماعتوں کے اوپر نہیں جاؤں گا، یہ بات یاد رکھو. خود اپنے اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر کے دیکھو. ہاں، قیامت کے دن سب کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، سب کو جواب دینا ہے. کوئی جماعت کی نسبت کسی کی طرف اسے جنت میں نہیں پہنچا سکتی، یہ بھی یاد رکھو. انسان اکیلا آیا ہے، اکیلا رب کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا اور اس کا حساب و کتاب ہوگا. صوفیہ ان کے پاس کہتے ہیں جو ہمارے پاس علم ہے وہ قرآن و سنت کے علم سے افضل علم ہے. یہ بتاؤ ایسا عقیدہ رکھنے والا مسلمان ہے یا کافر ہے؟ کافر ہے. چنانچہ دنیا ولایت کے سب سے عظیم صوفی جو بڑے ہی معروف اور مشہور اور جن کے تذکرے ہمارے ملکوں کی جماعتوں کے جو ٹھیکیدار لوگ ہیں اور اپنے آپ کو علماء حق زندہ باد علماء حق کے نعرے لگواتے ہیں اور جو اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں اور کتاب و سنت کے ماننے والوں کو لا مذہب اور باطل اور وہابی لہابی کے نام سے یاد کرتے ہیں، ان کی کتابوں میں بھی ان کے تذکرے ملیں گے. دنیا صوفیت کے سب سے بڑے ایک عظیم صوفی کا میں تذکرہ کرتا ہوں، ابو یزید بسطامی، جس کا نام آپ نے سنا ہوگا. سن 261 کے اندر یہ مرتا ہے ہجری کے اندر. یہ فخریہ کہتا ہے اور علماء کے اوپر طنز کرتے ہوئے یہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اخذتم علمکم میتا عن میت واخذنا علمنا عن الحی الذی لا يموت يقول امثالنا حدثني قلبي عن ربي وانتم تقولون حدثني فلان عن فلان واينه قالوا مات عن فلان واينه قالوا مات. فتوحات مکیہ اور جلد 12 صفحہ نمبر 365 کے اندر یہ ابو یزید بسطامی لکھتا ہے کہ تم اے علماء کرام کی جماعت، تم لوگوں نے جو علم حاصل کیا ہے وہ مردوں سے لیا ہے. کس سے لیا ہے؟ مردوں کے ذریعے سے تم نے علم کو حاصل کیا ہے. اور ہم نے جو علم حاصل کیا ہے اس زندے سے حاصل کیا ہے جو زندہ کبھی جسے موت نہیں آ سکتی ہے. وہ کون ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک ہے، جسے کبھی موت نہیں آ سکتی. ہم نے اس سے علم حاصل کیا ہے. چنانچہ ہم تصوف کے اور ہم بزرگوں سے اگر تم پوچھو تو ہم میں لوگ یہ کہتے ہوئے صوفیہ ملیں گے کہ حدثنی قلبی، میرے دل نے حدیث بیان کی، عن ربی، میرے رب سے. میں نے یہ حدیث سنی یا میں نے یہ بات سنی کس سے؟ اپنے رب سے. اور اے علماء محدثین کی جماعت، تم کیا کہتے ہو؟ تم کہتے ہو حدثنی فلان عن فلان، مجھ سے حدیث بیان کی فلاں نے، فلاں نے روایت کی فلاں سے. اور جب ہم تم سے پوچھتے ہیں این ہو، وہ کہاں ہے؟ قالوا ماتا، تو تم کہتے ہو کہ وہ مر گئے. ظاہر ہے ہم کہتے ہیں امام بخاری نے کہا، ہم نے حدیث پڑھی امام بخاری سے، تو امام بخاری ہم سے کوئی پوچھے بھائی امام بخاری کہاں ہے تو ہم کہیں گے نہیں مر گیا. بخاری نے کہا فلاں سے، فلاں کہاں ہے؟ مر گیا. انہوں نے کہا فلاں سے، وہ بھی مر گئے. انہوں نے کہا فلاں سے صحابی سے، وہ بھی مر گئے. تو وہ کہتا ہے تم نے علم حاصل کیا مردوں سے، لیکن ہمارا دل، ہم نے علم حاصل کیا کس سے؟ ہمارے دل نے علم حاصل کیا اللہ سے. اور جب بھی تم کوئی بات بیان کرتے ہو تو کہتے ہو فلاں سے فلاں نے، فلاں سے فلاں نے روایت کیا ہے، اور جب پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہو وہ مر گیا. اس طرح سے ایک صوفی کا یہ طنز دیکھیں. گویا علم شریعت کچھ اور چیز ہے، اور یہ جو علم حاصل کر رہے ہیں یہ کہاں سے حاصل کر رہے ہیں؟ اللہ وحدہ لا شریک سے. ڈائریکٹلی یہ اللہ کے شاگرد ہیں. جنید بغدادی جو بہت ہی آسمان ولایت کے معروف اور مشہور ولی ہمارے ملکوں میں شمار کیے جاتے ہیں، اور جن کے قصے اور کہانیاں یہ ہمارے اس دور کے مجدد بدعت و کفر، امام اہل بدعت، جنہوں نے اپنا لیبل اہل سنت لگایا ہوا ہے، ملفوظات ہے یہ ان کی مکمل، جس کے اندر ان کا ذکر خصوصی آیا ہوا ہے. اسی طرح سے یہ ہمارے فضائل اعمال شیخ الحدیث زکریا صاحب دیوبندی فرقہ کے لوگ، اس کے اندر بھی خصوصیت کے ساتھ ذکر آیا.
میں بتاؤں گا ابھی رہنے دیں، اس گند کو ابھی میں کھولوں گا بعد میں، پہلے سنیں۔ جنید بغدادی کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ما اخذنا التصوف عن القیل والقال، اے لوگو ہم نے قیل اور قال سے تصوف کو نہیں حاصل کیا ہے، یعنی ہمارا جو تصوف ہے وہ قیل و قال سے بری ہے۔ تم نے قیل و قال، قال فلان قال فلان قال فلان اخبرنا فلان حدثنا فلان حدثنا، تم قیل و قال والے ہو، لیکن ہمارا تصوف کیا ہے؟ قیل و قال پاک ہے۔ دوستو یہ بتاؤ، یہ حدیث رسول کا مذاق نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ حدیث رسول کا تمسخر نہیں ہے تو کیا ہے؟ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ اور سنو، طبقات سلمی صفحہ نمبر 185 کے اندر یہی جنید بغدادی لکھتا ہے، کہتا ہے کہ احب للمبتدی اللہ یشغل قلبہ بہذہ الثلاث، میں چاہتا ہوں کہ جو صوفیوں کی ابتدائی مرحلے میں داخل ہو، صوفیوں کے ابتدائی درسوں میں حاصل ہو، وہ 3 چیزوں سے دور رہے۔ اور دیکھیں آج بھی اگر موازنہ کریں ان باتوں کا تو آپ پائیں گے کیا 3 باتیں؟ ان سے دور رہے۔ نمبر 1 کہتا ہے کیوں دور رہے؟ کہتا وَإِلَّا تَغَيَّرَتْ حَالُهُ، اس لیے کہ اگر وہ ان 3 باتوں میں پھنسے گا تو پھر اس کے احوال متغیر ہو جائیں گے اور وہ بدل جائے گا۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ اولاً التکسب، مال و دولت کے لیے جد و جہد اور محنت اور کوشش نہ کرے۔ نمبر 1 مال و دولت کے لیے جد و جہد اور کوشش نہ کرے۔ وطلب الحدیث، اور حدیث وغیرہ نہ پڑھے، حدیث وغیرہ کا علم نہ حاصل کرے۔ نمبر 3 والتزوج، اور شادی بیاہ بھی نہ کرے۔ شادی، دیکھیں یہ 3 بنیادی باتیں ہیں اسلامی معاشرت کی۔ اسلام نے کسی کو فقیر نہیں دیکھنا چاہا ہے، اسلام کے ماننے والوں کو اللہ نے اپنے بندوں کو فقیر نہیں دیکھنا چاہا، بلکہ اللہ نے فرمایا لا تنسا نصیبک من الدنیا، دنیا میں جو تمہارا حصہ ہے اسے لینا نہ بھولو۔ لیکن یہ صوفیوں کی تعلیم یہ ہے کہ تم مال و دولت، آج بھی دیکھو بہت سارے صوفی گھومتے ہیں، دکان پہ بیٹھے ہیں، چلو دین کی راہ میں، کیا کرنے بھائی؟ ارے بھائی چند پیسے کماتے ہیں، بال بچے، چھوڑو بال بچے اللہ دے گا، چلو دولت مارو، چلو منع کرتے ہیں صوفی لوگ، ہے نا؟ کیوں؟ ظاہر ہے امت کے اوپر بوجھ بنے بیٹھے ہوئے ہیں، اسی وجہ سے۔ المہم اس طرح سے کہتا ہے کہ یہ 3 چیزیں، حدیث سے بھی دور رہیں، حدیث وغیرہ نہ پڑھیں۔ حدیث وغیرہ، یہ بولو اسلام کی تعلیم ہو سکتی ہے؟ یہ اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے ماننے والوں کو کیا فرما رہے ہیں؟ نضر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها ثم عداها کما سمع، اللہ ان لوگوں کو تر و تازہ رکھے جو میری باتوں کو سنیں، پھر اسے یاد کر لیں، پھر اسے لوگوں تک پہنچائیں۔ ایسے لوگ تر و تازہ رہیں، اللہ انہیں سرسد و شاداب رکھے۔ صوفی کہتے ہیں کہ حدیث کی طلب نہ کرے، حدیث وغیرہ سے دور رہے، حدیث وغیرہ سے دور رہے، شادی بیاہ بھی نہ کرے۔ اسی لیے بابا داتا گنج ہجویری کی کتاب میرے پاس موجود ہے، کشف المحجوب، بڑی مارکت الارا ان کی کتاب ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اتنے سال کے بعد میں شادی کی آفت میں مبتلا ہو گیا۔ شادی کرنا ان کے لیے کیا تھی؟ آفت تھی، بلا تھی۔ اللہ کے نبی تو اپنی سنت فرما رہے ہیں اور حضرت داتا گنج ہجویری کیا فرما رہے ہیں؟ یہ آفت اور بلا ہے۔ بہرحال وہ کبھی دکھاؤں گا میں اگلے درس میں۔ اور کہتے ہیں وحب للصوفی اللہ یقرأ ولا یکتب لأنه اجمع لهمه، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ صوفی نہ ہی کچھ پڑھے اور نہ ہی کچھ لکھے، اس لیے کہ اگر وہ پڑھے گا لکھے گا تو مشغول ہو جائے گا، پڑھنا لکھنا ترک کر دے تاکہ جو ہے وہ خوشحال رہے ہر حال میں، اچھی طرح سے، میرا مطلب ہے اچھی طرح سے ان کی غلامی کرے۔ بھائی پڑھا لکھا ہوگا تو اعتراض بھی کرے گا، جاہل چپٹے جیسے آج ہمارے یہاں کے بنے ہوئے ہیں، جس کو دیکھو کوا کان لیا جا رہا ہے، بزرگیت کی چادر پھیلائے انہی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، تو جاہل رہو۔ تو یہ کس کا قول ہے؟ یہ جنید بغدادی کا قول ہے۔ اسی طرح ابو سلیمان دارانی کہتے ہیں کہ اذا طلب الرجل الحدیث او سافر فی طلب المعاش او تزوج فقد رکن الی الدنیا، کہتے ہیں کہ آدمی جب حدیث میں مشغول ہوگا، حدیث پڑھنے میں مشغول ہوگا، یا طلب معاش کے لیے، روزی روٹی کے لیے سفر کرے گا یا شادی کرے گا، تو ایسا آدمی دنیا دار ہو جائے گا۔ ایسا آدمی کا کیا ہو جائے گا؟ دنیا، بولو۔ یہ ولایت کے آسمان پہ فائز بزرگان دین ہے جن کا میں صرف نام لے رہا ہوں، اگر میں ان کے القاب جو کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں نا،
سلطان العاشقین، امام العارفین، فخر المحدثین، جو اگر میں وہ بیان کروں تو بہت ٹائم لگے گا اس طرح سے. اور ہمارا اسلام بہرحال اس اسلام سے بری ہے. اور جو حدیث اور قرآن پڑھنے سے منع کرے، جو حدیث اور قرآن سے لوگوں کو روکے، یہ بتاؤ وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ نہ، وہ کافر ہے. تو پھر قادیانی ہی کیوں کافر ہے؟ پھر قادیانی ہی کیوں کافر ہے؟ اور سنو، صوفیوں نے مزید علم شریعت سے متنفر کرنے پر پورا زور لگایا، بلکہ انہوں نے کشف، الہام، القاء وغیرہ کے ذریعے سے احادیث اور اس کی سند پر غلبہ عطا کیا. اور محدثین نے جو سندوں کو اپنی کتابوں کے اندر تحریر کیا ہے، اور سندوں کے اوپر جو ضعیف اور حسن اور مقبول اور باطل اور مردود کی جو حکمیں لگائی ہیں سندوں کے ذریعے سے، اور جس کے بارے میں محدثین نے کہا ہے کہ سند یہ آدھا دین ہے. سند کیا ہے؟ آدھا دین ہے. ان صوفیوں نے کہا نہیں، غلط بات ہے، وہ بھی ایک طریقہ ہے. کشف اور الہام اور القاء یہ بھی ایک طریقہ ہے حدیثوں کے پرکھنے کا، اور اصل فیصلہ کشف اور القاء ہی کا ہوگا. سندوں کا کوئی فیصلہ مانا اور معتبر نہیں مانا جائے گا. کیا یہ محدثین کے سنہری کارناموں کو مضحکہ نہیں بنانا ہے؟ کیا ان کا تمسخر اور ان کا مذاق نہیں اڑانا ہے؟ اور میں کہتا ہوں کہ اگر دین اسلام سے اور احادیث سے سندوں کو حذف کر دیا جائے تو پھر دنیا کے اندر اسلام بھی محفوظ نہیں رہے گا اور حدیث بھی محفوظ نہیں رہے گی. لوگ اپنی مرضی سے جو چاہیں گے بیان کرتے پھریں گے. اور یہی صوفیوں نے چاہا کہ سندوں سے لوگوں کی نظروں کو ہٹا لیا جائے. چنانچہ آج بھی ملانے کہتے ہیں ارے تم کو کیا حدیثوں کی گردانیں کرتے پھرتے ہو، چند ورق کی حدیثیں پڑھ لیے تو اپنے آپ کو علامہ سمجھتے ہو، اور ہم تمہیں بتاتے ہیں حدیث کی فقاہت کیا ہے، حدیث کی سمجھدانی کیا ہے. اور کسی نے کچھ درایت اور ثقافت پتہ نہیں کیا کیا نام نکالے. المہم اس طرح سے میرے عزیز حدیثوں کی سندوں کو القاء اور کشف اور ان تمام سب چیزوں کے اوپر غلبہ دیا گیا. میں آپ کو بتاؤں، چنانچہ میرے سامنے اور موجودہ دور میں نمونہ میں آپ کو بتلاؤں کہ کس طرح سے متنفر کیا گیا ہے امت کو سندوں اور محدثین کی خدمات سے. دیکھو یہ متنفر کیا گیا ہے علوم حدیث سے، اسناد سے متنفر کیا گیا ہے. اور میں نہیں کہتا کہ حضرت زکریہ صاحب جو اپنے آپ کو شیخ الحدیث لکھ رہے ہیں اور یہ فضائل اعمال جو اتنی موٹی کتاب انہوں نے اپنی بے دماغی کے ایام میں ترتیب دی تھی، اس کتاب کے اندر یہ ان کی نیت کیا ہو اللہ ہی بہتر جانے، لیکن انہوں نے کتاب کے اندر جو واقعہ درج کیا ہے اس سے تو ہمیں یہی پتا چلتا ہے کہ صوفیوں کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے زکریا صاحب نے، چونکہ ہندوستان کے اندر حق پسند لوگ بھی تھے، اس لیے بچتے ہوئے اور تاکہ ان کے اوپر اور زیادہ فتنے نہ کھڑے ہوں، بچتے ہوئے انہوں نے دبے لفظوں میں بہت کچھ بیان کیا ہے. چنانچہ آپ کو میں بتاؤں صفحہ نمبر فضائل ذکر اور صفحہ نمبر 35 فضائل ذکر صفحہ نمبر 35 اٹھا کر کے دیکھیں حضرت زکریا صاحب کتنے دبے لفظوں میں محدثین کا مذاق اڑا رہے ہیں اور بزرگوں کے واقعات ذکر کر کے کس طرح سے اس کا تمسخر اڑا رہے ہیں. کہتے ہیں عبدالعزیز دباغ جو تھے، شیخ عبدالعزیز دباغ، یہ دیکھیں صفحہ نمبر 35 کے اندر کہتے ہیں شیخ عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ علیہ ابھی قریب ہی زمانے میں ایک بزرگ گزرے ہیں جو بالکل امی تھے. امی کس کو کہتے ہیں؟ ان پڑھ. ابھی گزرا ہے نا کہ مرید کو جو صوفی ہو اسے نہ پڑھنا چاہیے نہ لکھنا چاہیے، ہے نا. ابھی بزرگوں کا، ان کے صوفیوں کے مہنتوں کا، سادھوؤں اور سنتوں کا اور بڑے بڑے لیڈروں کا بھی فیصلہ گزرا ہے، کیا ہو وہ دور رہے. اسی طرح سے عبدالعزیز دباغ جو ہے امی تھے. امی مطلب ان پڑھ تھے، جاہل تھے. ہاں، مگر قرآن شریف کی آیت سنیں، حدیث قدسی، حدیث نبوی اور موضوع حدیث کو علیحدہ بتا دیتے تھے اور کہتے تھے کہ متکلم کی زبان سے جب لفظ نکلتے ہیں تو ان الفاظ کے نور سے معلوم ہو جاتا ہے کہ کس کا کلام ہے، کہ اللہ پاک کے کلام کا نور علیحدہ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کا نور دوسرا ہے، اور دوسرے کلاموں میں دونوں نور نہیں ہوتے. یہی ہے کشف. یہ کیا ہے؟
سند کے اوپر غلبہ دے رہے ہیں حضرت محدث صاحب. اب یہ عبدالعزیز دباغ کون ہے نا یار؟ اچانک میرے ذہن میں بات آئی, اتفاق سے وہ کتاب بھی میرے پاس موجود ہے. عبدالعزیز دباغ میں نے نشان لگائے ہوں گے, میں آپ کو بتاؤں, ایک سیکنڈ میں آپ کا لوں گا. اللہ یا اللہ میری مدد فرما. عبدالعزیز دباغ جو ہے نا, کہاں ہیں, میں نے لگایا ہے, ایا سبحان اللہ, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد. اولیاء حاضر و ناظر ہیں. ایک دیکھیں, ہم نے آپ کو وہ واقعہ بتایا ہے بہرحال, لیکن پھر بھی میں آپ کو ایک جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 119, ہاں صفحہ نمبر 119, اللہ کرے مل جائے, وہی ہوں 17, 18, 19. عبدالعزیز دباغ جو تھے, آپ کو میں نے واقعہ بتایا ہے. یہ عبدالعزیز دباغ جو ہے نا, یہ وہی ہیں. کون, کیا یاد ہے آپ کو؟ بتاؤ بھائی. یہی ہیں بھائی جو عبدالعزیز دباغ. ہاں وہ 2 بیویوں والا قصہ جو جناب علی ہے نا مریدوں کے. ہاں یار یہ تو یہی ہے, جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 51, جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 51 51. ہاں دیکھو یہ ہیں سیدی احمد. ہاں یہ دیکھیں حضرت مجدد دین ملت نے, بڑی مشکل پڑتی ہے کبھی کبھی, لکھا ہوں میں, لیکن میں عبدالعزیز دباغ کا نام ڈھونڈ رہا تھا لیکن وہاں نہیں تھا. یہ دیکھیں, کہتے ہیں حافظ الحدیث سیدی احمد سجل ماسی کہیں تشریف لے جاتے تھے. راہ میں اتفاقاً آپ کی نظر ایک نہایت حسینہ پر پڑ گئی. یہ نظر اول تھی, بلا قصد تھی, دوبارہ پھر آپ کی نظر اٹھ گئی. اب دیکھا کہ پہلو میں حضرت سیدی غوث الوقت عبدالعزیز دباغ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پیر و مرشد تشریف فرما ہے. اچانک ریموٹ کنٹرول سے پہنچ گئے کہ مرید میرا کہیں تاکا جھانکی آنکھ لڑانے کا فریضہ انجام دے رہا ہے, کسی حسینہ کے اوپر اب لٹ مرا ہے. حضرت عبدالعزیز دباغ پہنچ گئے جناب علی. سیدی عبدالعزیز دباغ جو امی تھے, زکریا صاحب لکھ رہے ہیں کہ یہی سید العبد عبدالعزیز دباغ کون ہے. دیکھیں, ایک دیوبند ہے, ایک طرف بریلی ہے, دونوں شہر ہیں, اور دونوں فرقہ حنفی, دونوں کے ماننے والے ایک. میں آپ کو بتاؤں, تاریخ تو میں نے بتائی ہے آپ کو, یہ تو 100 سال 150 سال کی پیداوار لوگ ہیں, ورنہ اس سے پہلے نہ کوئی دیوبندی تھا, نہ کوئی بریلوی, نہ کوئی رضا خانی, نہ کوئی قاسمی, نہ کوئی نانوتوی. یہ تو آج کی پیداوار ہیں. یہ دونوں ایک تھے, لیکن کچھ ایک تھا شیخ گھرانہ, مشائخ کاندھلا کا گھرانہ, اور احمد رضا خان پٹھانوں کا گھرانہ. خان اور شیخ میں نہیں پٹی, شیخ کھچوے کو دھوکہ دینے والے, اور پٹھان جیسا احمق آدمی جس کی کہانی بھی موجود ہے. بہرحال تو دونوں میں نہیں پٹی, دونوں نے الگ الگ کر لیے, اس کو مذہبی رنگ دے دیا, اور ایک دیوبند کہلائے جانے لگے, اور ایک کیا کہلائے جانے لگے, بریلی کہلائے جانے لگے. لیکن دیکھیں سیم واقعہ یہاں پر زکریا صاحب لکھ رہے ہیں, وہ امی تھے, ان پڑھ تھے, لیکن وہ کشف سے نعوذ باللہ حدیث کے ضعیف ہونے صحیح ہونے سب کا پتہ لگا لیا کرتے تھے. محدثین کیا خاک چھانتے تھے. شیخ امام بخاری رحمت اللہ علیہ, امام ترمذی رحمت اللہ علیہ, امام نسائی, اور وہ چوٹی کے محدثین جنہوں نے ایک ایک حدیثوں کی حفاظت کے لیے مہینوں کا سفر کیا, انہیں تو یہ علم حاصل نہ ہو سکا, صحابہ کو یہ علم حاصل نہ ہو سکا, حضرت عمر فاروق اعظم کو یہ علم حاصل نہ ہو سکا,
حضرت ابو سعید خدری دروازے پہ دستک دے رہے ہیں، 3 دفعہ کہا سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم، واپس چلے گئے۔ حضرت عمر بن خطاب نکلے، کہنے لگے اندر کیوں نہیں آئے؟ کہنے لگے ہمارے نبی نے فرمایا 3 دفعہ سلام کرو، جواب ملے اندر جاؤ نہیں تو نہ جاؤ۔ کہنے لگے یہ حدیث کا ثبوت لا کے پیش کر، گواہ لا کر کے پیش کر، تب تو ہم مانیں گے، ورنہ تیری پیٹھ ہم سرخ کر دیں گے درے سے مار کر۔ ابو سعید خدری تو گواہی لائیں، حضرت عمر کو پتہ نہ چلے اس نور کا، حضرت عمر کو اس نور کے ذریعے بولو پتہ نہ چلے کہ یہ نبی کی حدیث ہے یا ابو سعید خدری نے اپنے مرضی سے بنائی ہے۔ اور یہ عبدالعزیز دباغ جو ان پڑھ تھے، انہیں نور کے ذریعے سب کچھ پتہ چل رہا ہے، تو محدثین کی خدمات کا مذاق نہیں ہے تو کیا ہے؟ اور سنو یہ دیکھو، وہی عبدالعزیز دباغ، احمد رضا خان مجدد دین بدعت ہے نا، فاضل بریلوی اعلی حضرت نے اس کتاب کے صفحہ نمبر 51 ملفوظات حصہ دوم کے اندر نوٹ کیا ہے، کہتے ہیں کہ جب احمد سجل ماسی کی نظر حسینہ پہ پڑی تو ایک دفعہ معاف تھی، دوسری دفعہ بھی پڑ گئی، اب دیکھا کہ پہلو میں حضرت سیدی غوث الوقت عبدالعزیز دباغ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پیر و مرشد تشریف فرما ہیں اور فرماتے ہیں احمد عالم ہو کر عالم ہو کر انہی سیدی احمد سجل ماسی کی 2 بیویاں تھیں۔ اب دیکھو یہ سیدی عبدالعزیز دباغ معراج ربانی کی زبان نہیں، نہ ان کے باپ کی زبان ہے، یہ تمہاری کتاب بولتی ہے، تمہاری کتاب سنو اور مجھے الزام نہ دینا، تمہاری محفل سنوارتا ہوں، زبان میری ہے رات تمہاری ہے، ہاں تمہاری کتابیں ہیں۔ یہی سیدی احمد سجل ماسی کی 2 بیویاں تھیں، سیدی عبدالعزیز دباغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ نور سے حدیثوں کا مشاہدہ کرنے والا بزرگ دیکھو کیا کر رہا ہے، فرمایا رات کو تم نے ایک بیوی کے جاگتے ہوئے دوسری سے ہم بستری کی، یہ نہیں چاہیے۔ عرض کیا حضور وہ اس وقت سوتی تھی؟ فرمایا سوتی نہ تھی، سوتے میں جان ڈالی تھی۔ عرض کیا حضور کو کس طرح علم ہوا؟ فرمایا وہ سو رہی تھی، کوئی اور پلنگ بھی تھا؟ عرض کیا ہاں ایک پلنگ خالی تھا۔ فرمایا اس پر میں بیٹھا ہوا تھا، اس پر میں بیٹھا ہوا تھا۔ تو کسی وقت شیخ مرید سے جدا نہیں ہوتا ہے۔ مجھے انصاف دو بزرگوں، مسلمانوں، مجھے انصاف سے بتاؤ، یہ بھی حنفی مولوی مجدد دین و ملت، اور یہ بھی فخر المحدثین فخر الاماثل زکریا صاحب کی کتاب، بتاؤ سچا کون ہے جھوٹا کون ہے؟ یہ بزرگ رات کے 2-2:30 بجے پیر کے کمرے میں چور یہ بیٹھ کے کیا تماشے دیکھ رہا ہے کہ اس کا مرید ایک بیوی کو ننگا کر کے ہم بستری کر رہا ہے اور دوسری بھی یہ پلنگ پہ کیا کر رہا تھا رات کو؟ ہاں بڑا شوق تھا بلو فلم دیکھنے کا اس کو، مریدوں کی تاک جھانک دیکھنے۔ یہ ان کا مرید پیر ہے جو ان کے گھروں میں بیٹھ کر انہیں بھی ننگا دیکھتا ہے۔ ایسا آدمی ولی ہو سکتا ہے؟ ہمارا نبی تو اگر دروازے پہ اپنے کسی صحابی کے دستک دیتا ہے تو منہ پھیر کے کھڑا ہو جاتا ہے، ناگہاں کوئی عورت دروازہ کھولے تو محمد کی نظر اس اجنبی عورت کے چہرے پہ نہ پڑے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے تو یہ درس دیا، اور اس کا پیر رات کے 2-2:30 بجے یہ کارکرم مرید کرتا ہے گھر میں، تو پھر یہ پلنگ پہ کیا کر رہا تھا بولو؟ یہ کوئی مجدد دین بدعت سے پوچھے اعلی حضرت سے یا زکریا، یہی نور رہا ہوگا، یہی نور ہے۔ عقیدے ایک ہیں کہ نہیں یہ بتاؤ؟ واقعات مختلف۔ آگے بڑھو، ابھی تو میں بتاؤں آپ کو، یہی فضائل ہے۔ ایک بیان اور چپکلش دکھاتا ہوں، دیکھیں، قسم اللہ کی قسم ہے، اور اس رب ذوالجلال کی قسم ہے جس نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ ہم شکر ادا کرتے ہیں پاک پروردگار کا کہ جس نے ہمیں قرآن و سنت کی فہم عطا فرمائی اور ہمیں سلف کے طریقے پر چلنے کی توفیق بخشی، اور ان جیسے گھٹیا محدثین کی ان خرافات اور بکواس سے اللہ نے ہمیں آگاہ کیا اور ہمیں جانکاری عطا فرمائی۔ عجیب واللہ عجیب و غریب باتیں دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں۔ فضائل ذکر اٹھائیں، صفحہ نمبر 68 کھولیں، صفحہ نمبر 68، فضائل ذکر صفحہ نمبر 68۔ ہاں صوفیہ اور عارفین اسی کلمے کا اہتمام فرماتے ہیں۔ سنیے، کہتے ہیں کس طرح قرآن و سنت سے دشمنی ان صوفیوں کو، اور کس کے پردے میں معلوم ہے؟ ولایت
اور یعنی معارف اور بزرگی کی ترقی کے پردے میں یہ سب ہو رہا ہے۔ حضرت زکریا صاحب لکھتے ہیں کہ جب شیخ علوان حموی کہتے ہیں سید علی بن میمون مغربی کا قصہ مشہور ہے کہ جب شیخ علوان حموی جو ایک متبحر عالم اور مفتی اور مدرس تھے سید صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سید صاحب کی ان پر خصوصی توجہ ہوئی تو ان کو سارے مشاغل درس و تدریس فتویٰ وغیرہ سے روک دیا۔ سید صاحب نے روک دیا، نہ فتویٰ دو، نہ درس دو، نہ تدریس کرو، کچھ نہیں، روک دو، سارا وقت ذکر میں مشغول کر دیا۔ حق کی مارو، حق حق حق، یہی حق کی مارو۔ اچھا جناب علی، عوام کا تو کام ہی اعتراض اور گالیاں دینا ہے۔ ہاں، ایسے لوگوں کا عوام کا تو کام ہی کیا کرنا ہے؟ اعتراض اور گالیاں دینا ہے۔ لوگوں نے بڑا شور مچایا کہ شیخ کے منافع سے دنیا کو محروم کر دیا، شیخ کو ضائع کر دیا، وغیرہ وغیرہ۔ کچھ دنوں کے بعد سید صاحب کو معلوم ہوا کہ شیخ کسی وقت کلام اللہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ سید صاحب نے اس سے بھی منع کر دیا، نہ تم کلام اللہ بھی نہیں پڑھ سکتے۔ یہ کیا ہے معلوم ہے؟ مثال میرے ذہن میں اس وقت نہیں آ رہی ہے، لیکن آپ لوگ سمجھیں کہ جب کسی کو پیٹنا ہوتا ہے تو ایک بیگ نہیں پیٹتے ہیں، دھیرے 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 کر کے پیٹ ڈالو اس کو۔ شیطان ایسے ہی کرتا ہے نا؟ شیطان ایسے سے دھیرے دھیرے نوافل چھوڑاتا ہے، پھر سنتیں چھوڑاتا ہے، پھر فرض بھی چھوڑوا دیتا ہے۔ ہاں، ایسے دھیرے دھیرے کرتا ہے۔ تو یہ شیطانی شیوا، قرآن بھی پڑھنے سے منع کر دیا، محروم کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد سید، اچھا پھر تو پوچھنا ہی کیا تھا، اب سید صاحب پر زندیقی اور بددینی کا الزام لگنے لگا۔ قرآن ہی نہیں پڑھ رہے ہیں، یہ ولی ہیں ہمارا نبی تو لوگوں کو کہتا ہے اے لوگوں قرآن پڑھو، ایک ایک لفظ پر اللہ تمہیں 10 نیکیاں دے گا، ہے کہ نہیں؟ ہمارا نبی تو یہ تعلیم دیتا ہے۔ ہمارے نبی نے کبھی قرآن پڑھنے سے کسی صحابی کو منع، اور وہ تو ماشاءاللہ تبارک اللہ اللہ کا قرب حاصل کر کے چلے گئے۔ یہ کون سی تعلیم ہے بھیا ولیوں کی جو قرآن اور حدیث سے بھی روک رہے ہیں؟ قرآن و حدیث نہ پڑھو، درس و تدریس نہ دو، افتاء افتاء نہ دو، خلاص بس ذکر کے اندر مشغول رہو۔ یہ ذکر کی فضیلت زکریا صاحب نے بیان کی ہے، اور یہ جاہلوں کی جو ٹولی لے لے کے پھرتے ہیں، ان کو یہی ذکر سکھا کر کے اور علماء کا تمسخر، احادیث کا مذاق، قرآن کا مذاق اڑوا کر کے ان کو سب کچھ سکھایا جا رہا ہے، ان کو اونچے مقام پر بٹھانے کی کوشش کی جا رہی۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اسی لیے یہ جاہلوں کی ٹولیاں لے لے کے پھرتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی اس میں علماء بھی تو ہوتے ہیں۔ کون سے علماء ہوتے ہیں پتہ ہے؟ جنہیں، اب میں وہی بولتا ہوں، جنہیں تو حیض اور نفاس کے اندر فرق کرنے کی تمیز نہیں، انہیں کیا پتا حدیث کیا ہے، قرآن کیا ہے؟ وہ فارغ ہوئے ہیں صرف، اور وہ فارغ ہوئے تو قرآن و سنت سے فارغ ہوئے، بقیہ تمام سب چیزوں سے وہ لیس ہوتے ہیں، قرآن و سنت سے فارغ ہوتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں چند ہی روز بعد شیخ پر ذکر کا اثر ہو گیا۔ اوہو، کیا اثر ہوا بھائی؟ اور دل رنگ گیا۔ دل کیا ہو گیا؟ رنگ گیا۔ سید صاحب نے فرمایا اب تلاوت شروع کر دو۔ کلام پاک جو کھولا تو ہر لفظ پر علوم و معارف کھولنے لگے۔ ماشاءاللہ، ذکر کرو کلام پاک تو سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ ہاں، جاہل مطلق رہو، یہی صوفیوں کا ذکر ہے۔ تو اس طرح سے زکریا صاحب نے قرآن و سنت کے خلاف بھڑاسیں نکالی ہیں، اور کہیں پر قرآن کی تلاوت کا تضاد دیکھیں۔ زکریا صاحب کی بد دماغی ہے، کیونکہ انہوں نے بد دماغی میں، جب ڈاکٹروں نے منع کر دیا تھا کتاب لکھنا، اس بد دماغی میں انہوں نے یہ باتیں لکھی ہیں، اسی لیے اس سے تعفن اور بدبو کی بو آتی ہے۔ یہی زکریا صاحب ہیں، جب فضائل قرآن الٹتے ہیں تو کہتے ہیں کہ حضرت امام ابو حنیفہ تو ایک رات میں 2 قرآن ختم کر دیا کرتے تھے۔ ایک بزرگ تھے، پتہ نہیں رات میں 7 قرآن ختم کر دیا کرتے تھے، پتہ نہیں کیا کیا بیان کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں قرآن کے فضائل میں، اور ذکر کے فضائل میں آئے تو قرآن ہی سے روک دیا گیا، چلو صرف ذکر کرو سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا۔ تو اس طرح سے یہ دیکھیں کہ اس طرح سے انہوں نے اس طرح سے چور دروازے کھولے ہیں قرآن و سنت کا تمسخر اڑانے کے لیے۔ اسی طرح سے آپ فضائل حج صفحہ نمبر 128 اٹھا کر کے دیکھیں۔ فضائل حج صفحہ نمبر 128 میں آپ کو ایک اہم واقعے کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ یہ فضائل اعمال حصہ دوم فضائل صدقات، فضائل حج میرے پاس زکریا صاحب کی کتاب ہے، اور اس کے فضائل حج صفحہ نمبر 128، فضائل حج صفحہ نمبر 128 کے چند نمونے میں اسلام دشمنی کے آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ 125، 26، 23، 28۔
کہ کس طرح سے زکریا صاحب نے کس طرح سے حدیث سے لوگوں کا اعتبار اٹھایا ہے، اور جسے صوفیہ نے لکھا ہے کہ کشف کے ذریعے، الہام کے ذریعے، القاء کے ذریعے ہم علم کو حاصل کرتے ہیں، اور محدثین تو مردوں سے حاصل کرتے نا. کہا تھا نا جنید بغدادی نے، اور اس نے کیا کہتے ہیں ابو سلیمان اور دیگر انہوں نے بزرگوں کا جو قول صوفیوں کا نقل کیا ہے. اسی طرح زکریا صاحب لکھتے ہیں کیا، فضائل حج صفحہ نمبر 128 ہے، کہتے ہیں ابدال میں سے ایک شخص نے حضرت خضر سے دریافت کیا کہ تم نے اپنے سے زیادہ مرتبہ والا کوئی ولی بھی دیکھا؟ یہ خضر کون ہے نا، میں نے بتایا ہے، وہ خضر تو موسیٰ کے زمانے میں مر گئے تھے. یہ خضر ان صوفیوں کا شیطان، یہ صوفیوں کا شیطان ہے. یہ سب صوفی منش لوگ ہیں، قادری، نقشبندی، چشتی، شہروردی، صابری، کلیری، سب سلسلوں میں زکریا صاحب بھی، ان کے دادا بھی، ان کے پردادا بھی، مشائخ قاندلہ بھی، اشرف علی صاحب تھانوی بھی، رشید احمد گنگوئی بھی، خلیل احمد سہارنپوری بھی، امیر عثمان، سارے کے سارے، شبیر احمد عثمانی بھی، محمود حسن بھی، سارے پورا سلسلہ ہے نقشبندی، قادری، چشتی، صوفی لوگ ہیں. یہ سب صوفی اس دور کے صوفی ہیں، لیکن چونکہ ڈرتے ہیں، ہر بات کھل کے نہیں بیان کر سکتے. اور ابھی میں بتاؤں گا ہر بات کھل کے بھائی بیان نہیں کیا کرتے ہیں صوفی لوگ، کچھ چھپاتے بھی ہیں، اس لیے یہ لوگ چھپاتے ہیں ان باتوں کو، لیکن یہ گند اپنی کتابوں میں چھوڑ کے گئے. کہتے ہیں کہ خضر سے دریافت کیا کہ تم نے، ایک ابدال نے، یہ ابدال کون ہے، نہ اس کے سر کا پتہ ہے نہ اس کے پیر کا پتہ ہے، نہ اس کے دم کا پتہ ہے نہ اس کی چوٹی کا کچھ پتہ نہیں ہے. ایک ابدال نے خضر سے دریافت کیا کہ تم نے اپنے سے زیادہ مرتبہ والا کوئی ولی بھی دیکھا؟ فرمانے لگے ہاں دیکھا ہے. اوہ، اپنے سے مرتبہ والا ولی، یعنی حضرت خضر تو نبی ہے بھائی، اللہ نے تو ان کو وحی کی تھی، وہ تو نبی ہے، متفقہ فیصلہ ہے، لیکن اس نبی سے بھی بڑھ کر کے یہ ولی ہو رہا ہے. نبی کہہ رہا ہاں ہم سے بھی بڑھ کر کے ایک ولی ہم نے دیکھا ہے. ایک مرتبہ مدینہ طیبہ میں رسول اللہ کی مسجد میں حاضر تھا، میں نے امام عبد الرزاق محدث کو دیکھا کہ وہ، الحمدللہ رحمکم اللہ شوالکم، امام عبد الرزاق محدث کو دیکھا کہ وہ احادیث سنا رہے ہیں اور مجمع ان کے پاس احادیث سن رہا ہے، اور مسجد کے الحمدللہ مسجد کے ایک کونے میں، مسجد کے ایک کونے میں ایک جوان گھٹنوں پر سر رکھے علیحدہ بیٹھا ہے. میں نے اس جوان سے کہا تم دیکھتے نہیں کہ مجمع حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سن رہا ہے، تم ان کے ساتھ شریک نہیں ہوتے؟ اس جوان نے نہ تو سر اٹھایا نہ میری طرف توجہ التفات کیا، اور کہنے لگا، سنو کیا کہتا ہے، اس جگہ وہ لوگ ہیں جو رزاق کے بندے سے حدیثیں سنتے ہیں، اور یہاں وہ ہیں جو خود رزاق سے سنتے ہیں. کس سے سنتے ہیں؟ بولو، سمجھ آئی بات کی نہیں آئی؟ عبد الرزاق محدث حدیث سنا رہے ہیں. خضر نے کہا وہاں، چلو بھائی سنو، وہاں وہ ہیں جو رزاق کے بندے سے حدیثیں سنتے ہیں، اور یہاں وہ ہیں جو خود رزاق سے، اللہ سے حدیثیں سنتے ہیں. وہی آئی نا بات صوفیوں والی کہ تم تو وہ کہتے ہو کہ ہم نے فلاں سے حدیثیں سنی، فلاں سے سنی، فلاں سے سنی، اور ہم کیا کہتے ہیں، حدثنی قلبی عن ربی، میرے دل نے میرے رب سے. اب بتاؤ ان کا جو علم ہے، انہوں نے احادیث کے مقابلے میں رب سے جو انہوں نے علم حاصل کرنے کا دعویٰ کیا ہے، ہمیں یہ کوئی بتائے. اور میں انصاف چاہتا ہوں کہ یہ بیٹھ کر کے مسجد کے اندر کہتا ہے کہ میں اپنے رب سے حدیثیں سنتا ہوں، گویا نبی نے جو حدیثیں بیان کی ہیں اس حدیث کے مقابلے میں وہ اپنے علم کو اور اپنے حدیث دانی کو افضل سمجھ رہا ہے. اور مجھے کہنے دیا جائے، جو شخص نبی کی حدیث کے مقابلے میں اپنی حدیث کو، اپنی بات کو، چاہے وہ آسمانوں سے ملنے کا دعویٰ کرے، اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے رب سے ڈائریکٹ لیا ہے، مجھے آسمانوں پہ لے جایا گیا ہے، مجھے غیبیات کا علم ہے، مجھے رب نے یہ علم دیا ہے، ایسا بندہ مسلمان نہیں بلکہ وہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے. وہ یہ بات نوٹ کر لو، نہیں چلے گی شریعت مطہرہ کے سامنے
کوئی بھی دریدہ دہنی اور نہ ہی کسی کی ولایت اور نہ ہی کسی کی قطبیت اور ابدالیت، مسلم چیز ہے یہ۔ نبی کریم حضرت زکریا صاحب اس کو بیان کر رہے ہیں کہ اس نے التفات بھی نہیں کیا، سر بھی نہیں اٹھایا۔ ایک صاحب کہنے لگے زکریا صاحب واقعات بیان کرتے ہیں تو اس سے عقیدہ کہاں پتہ چلتا ہے؟ ہم نے کہا بھائی واقعات ہی سے تو عقیدے کی جھلک ملتی ہے، آدمی کے کردار ہی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حرامی نسل کا ہے کہ حلالی نسل کا ہے، پتہ چل جاتا ہے۔ تو ایسے واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ صحیح عقیدے والا ہے یا برا عقیدے والا ہے۔ جیسی ذہنیت ہوگی ویسا اس کا کردار ہوگا، جیسی فکر ہوگی ویسا اس کا قلم چلے گا، جیسا عقیدہ ہوگا ویسا وہ نوٹ کرے گا، جیسا عقیدہ ہوگا ویسا وہ نوٹ کرے گا۔ حضرت زکریا صاحب فرماتے ہیں کہ وہ اس نے کہا ہاں، اس کے بندے سے حضرت خضر نے فرمایا اگر تمہارا کہنا حق ہے تو بتاؤ میں کون ہوں؟ اور امتحان پہ امتحان ہو رہا ہے بھائی، تم اتنے بڑے ولی ہو تو بتاؤ میں کون ہوں؟ اس نے اپنا سر اٹھایا اور کہنے لگا اگر فراست صحیح ہے تو آپ خضر ہیں۔ ماشاءاللہ، شیطان کو شیطانی کی خبر ہوتی ہے، یہ سب شیطانوں کی ٹولی ہے جو حدیث اور قرآن کا تمسخر اور مذاق اڑاتے ہیں۔ اور یہ لکھ کر کے حضرت زکریا صاحب نے یہ بتاؤ کون سا دین کا فریضہ انجام دیا ہے؟ کیا لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش نہیں کی؟ کیا حدیث سے بے رغبتی دلانے کی کوشش نہیں کی؟ کیا اے لوگوں کچھ ایسے بھی علوم ہوتے ہیں جو قرآن و سنت میں نہیں ہوتے ہیں بلکہ ڈائریکٹ اللہ سے اس کو حاصل کیا جاتا ہے، اور یہ بزرگوں کے یہاں موجود ہے۔ یہی تو علم ہے نا، بولو یہی تو تعلیم دی جاتی ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ آگے بڑھتے ہیں، اور محدثین نے یہ فرمایا ہے کہ اگر اسناد نہ ہو تو دین خراب ہو جائے، تو آدمی جو چاہے وہ دین اسلام کے اندر بکتا رہے۔ اور یہی ابن عربی کیا کہتا ہے، یہی زکریا صاحب کے قول کی تائید میں ابن عربی کا یہ قول میں پیش کرتا ہوں۔ یہی کہتا کیا ہے، وَرُبَّ حَدِيثٍ قَدْ صَحَّحُوهُ وَاتَّفَقُوا عَلَيْهِ وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ عِندَهُمْ مِنْ طَرِيقِ الْكَشْفِ وَيَتْرُكُونَ الْعَمَلَ بِهِ مِثْلَ ذَلِكَ سَوَاءٌ۔ کہتا ہے رسائل ابن عربی صفحہ نمبر 4 کہتا ہے کہ بہت ساری ایسی حدیثیں ہیں جن کو محدثین نے صحیح قرار دیا ہے، لیکن ہم اہل اللہ، ہم ولایت اور خاتم الاولیاء لوگ جو ہیں تصوف کے، جب ہم اپنے کشف سے ان حدیثوں کو پرکھتے ہیں تو وہ ہمیں حدیثیں غلط نظر آتی ہیں۔ وہ ہمیں حدیثیں کیا نظر آتی ہیں؟ بولو، غلط نظر آتی ہیں۔ تو ہم اسی وجہ سے ان صحیح حدیثوں پر عمل چھوڑ دیتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا پورا دھرم جو ہے نا، بریلویت اور دیوبندیت، کشفی پہ مبنی ہے سب، اسی لیے بہت ساری چیزیں یہ چھوڑے ہوئے ہیں بیچارے۔ یہ تو اب جب ہم کچوکے لگا رہے ہیں تب یہ حدیث کھول کے اپنا مذہب ثابت کرتے ہیں۔ کیا اب وہ حدیث کیسی بھی علم گلم ضعیف موضوع کیسی بھی وہ کہتے ہیں ہے تو خلاص ہمارے پاس بھی جاہلوں کے اندر داد تحسین حاصل کرتے ہیں۔ سنیں، اور کشف کا مطلب کیا ہے معلوم ہے؟ کشف کا 3 مطلب میں بیان کروں۔ کشف تو ایک یہ ہے کہ اللہ کے درمیان اور اس بزرگ کے درمیان سارے حجابات اٹھ جاتے ہیں اور سارے غیبیات اس کے اوپر منکشف ہوتے ہیں۔ اور دوسرا کشف کا مطلب نبی سے اس کا ڈائریکٹ تعلق ہوتا ہے، نبی کی زبان ہلتی ہے اور باقاعدے یہ حضرت پتہ لگاتے ہیں۔ اسی طرح سے کشف کا تیسرا تعلق یہ ہے کہ کشف کے ذریعے عالم برزخ، جنت جہنم سب کا نظارہ ہوتا ہے اور سب کچھ آدمی کے سامنے آ جاتا ہے، اور یہ سب دعوے موجود ہیں، اور یہ سب کے دعوے کرنے والے کافر ہیں، وہ دائرے اسلام سے خارج ہیں، وہ مسلمان نہیں ہیں۔ صوفیہ نے علم باطنی یا طریقت کے نام سے جو فتنہ وضع کیا تھا، اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد بظاہر تزکیہ نفس تھا، نفس کی پاکی، لیکن بباطن شریعت محمدیہ کی جڑوں کو کھودنا ان کا مقصد تھا۔ چنانچہ 3 صدی ہجری کے آغاز میں صوفیوں نے کھلے بندوں علم باطن کا پرچار شروع کر دیا۔ چنانچہ جنید بغدادی یہ شبلی کے اوپر تان کرتے ہوئے کہتا ہے، جنید بغدادی جس کو آسمان ولایت کا بہت بڑا ستارہ مانا جاتا ہے، شبلی پر تان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہم نے اس علم باطنی کی تزئین اور آرائش کی، اس کی گیسوؤں کو سنوارا، لیکن ہم نے یہی مناسب سمجھا کہ ان اسرار سے پردہ نہ اٹھایا جائے، ان رازوں کو نہ کھولا جائے، لیکن آپ نے سب لوگوں کے سامنے تمام راز فاش کر دیے۔ یہ ضابطہ ہے کس کا؟ ان لوگوں کا، کہ سارے پردے نہ اٹھائے جائیں، کچھ باطنی طور پر پوشیدہ رکھا جائے۔ جب کوئی شخص اس میں آئے
تب اس کو بتایا جائے. سمجھ رہے ہیں؟ اور شبلی نے کیا کہا؟ شبلی نے جنید کی جب یہ بات سنی تو اس کی بات کو ٹھکراتے ہوئے کہا انا اقول وانا اسمع فهل فی الدارین غیری. میں ہی کہتا ہوں، میں ہی سنتا ہوں، دونوں جہان میں میرے سوا بھی کوئی چیز ہے؟ میں ہی اللہ ہوں، میں ہی. بولو مجھے کہ قادیانی نے نبوت کی چادر پہ ہاتھ ڈالا، وہ تو تم نے اس کو کافر کہا، اور شبلی نے خدائی دعویٰ کیا، اپنے آپ کو کہا میں اللہ ہوں، میرے سوا دارین میں کوئی موجود نہیں ہے. تو وہ تو تمہارے تبلیغی نصاب میں نبی کا اس نبی میں بتاؤں بڑی مرچی لگتی ہے لوگوں کو جب میں کھولتا ہوں. کیوں لکھے ہو یہ گند تم نے اس میں؟ حضرت زکریہ صاحب نے واقعہ لکھا، میں حوالہ دوں گا بعد میں. شبلی صاحب خواب میں ہے نا دیکھا ایک بزرگ نے کہ وہ نبی کا تختہ لگا ہوا ہے اور بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت شبلی آئے، اللہ کے نبی اٹھ کے ان کو بوسا لیا. اللہ اکبر. کہنے لگے یہ تو پاگل ہے، اس کو اٹھ کر کے آپ بوسا لے رہے ہیں. بہرحال واقعہ اس طرح سے زکریا صاحب نے نوٹ کیا تو انہوں نے کہا پتہ نہیں اس نے کتاب لکھی، میں بتاؤں گا انشاءاللہ اگلے لیکچر میں، وقت نہیں ہے، اتنا اشارہ سمجھ لیں. یہ ان کی نظروں میں ولایت کے اس مقام پر فائز ہو جو اپنے کو اللہ کہے کہ میرے سوا دارین میں کوئی موجود، میں ہی کہنے والا، میں ہی سننے والا، میرے سوا. وحدت الوجود کس کا دعویٰ ہے؟ یہ وحدت الوجود. دنیا کے اندر کوئی چیز موجود نہیں ہے سوائے اللہ کے. کتا بھی اللہ، بلی بھی اللہ، خنزیر بھی اللہ، چاند بھی اللہ، ستارے بھی اللہ، ذرے ذرے اللہ. اور یہی برہمنوں کا عقیدہ تھا کہ ذرے ذرے میں اوتار ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ وشنو اوتار لیتے ہیں. یہی کرسچنوں کا، یہودیوں کا عقیدہ جو صوفیائیت کے نام پر ہمارے یہاں پھیلایا جا رہا ہے اور کتابوں کے اندر صوفیوں کے ہاں موجود ہے. میرے عزیز یہ واقعہ کہاں موجود ہے شبلی کا؟ التعرف علی مذہب التصوف صفحہ نمبر 145 وحدت الوجود. اور پھر آہستہ آہستہ اس کو مزید بڑھایا گیا. اس دور میں اس کو خاموشی کے ساتھ رکھا گیا. پھر حلول اتحاد کا دوسرا نام ہی وحدت الوجود رکھا گیا. اور یعنی تمام کائنات اللہ کے اندر فنا ہو چکی ہے. تمام کائنات اللہ کے اندر فنا ہو چکی ہے، یعنی صرف اللہ ہی ہے دنیا میں اور کوئی چیز موجود نہیں ہے. ہندوستان کے برہمن اسی عقیدے کے قائل تھے. اور پھر 4ویں صدی کے آغاز میں وحدت الوجود کے نظریے کو فروغ حاصل ہوا. اور ابو حمزہ صوفی کا نظریہ سنو، ابو نصر سراج توسی، جو اللمع فی التصوف، یہ تصوف کی بڑی مارکۃ العرا کتاب ہے جس کے مقابلے میں صوفیوں کے نزدیک کوئی کتاب نہیں لکھی گئی سوائے اس کے کہ ابن عربی نے جو بعد میں لکھی ہے اور فتوح مکیہ اور دیگر چیزیں میں بتاؤں گا وہ انہوں نے لکھی ہے. لیکن یہ سب سے اعلیٰ اور افضل کتاب ہے. اللمع فی التصوف کے مؤلف ہیں وہ ابو نصر سراج توسی. صفحہ نمبر 495 پہ لکھتے ہیں کہ ابو حمزہ صوفی کا حارث محاربی کے گھر جانے کا اتفاق ہوا. ابو حمزہ جو ولی بزرگ تھے حارث محاسبی کے گھر گئے تو وہاں پر ان کی بکری نے میں کرنا شروع کیا، میں چلانا شروع کیا. تو اتنے میں اس نے ابو حمزہ صوفی نے جب سنا یہ آواز تو رونے لگا. بکری کی میں سن کے یہ رونے لگا. حارث محاسبی نے کہا پاگل ہے، کیوں رو رہا ہے؟ بکری میں کر رہی ہے. کہتا ہے کہ تجھے نہیں معلوم، تو شاید ابھی ہمارے تصوف کے میدان میں نیا اترا ہے، تم ابھی تک وحدت وجود کے نظریے کی حقیقت نہیں حاصل کر چکے ہو. اس بکری میں جو چیز ہے وہ اللہ مجھے پکار رہا ہے، اس کے اندر اللہ حلول کر گیا ہے، تو میں اسی لیے کر رہا ہوں لبیک یا سیدی، لبیک یا سیدی، لبیک یا سیدی. اس کا عقیدہ. اسی طرح ابو الحسن نوری صوفی کا عقیدہ سنو. کتا بھونکا، کہیں جا رہا تھا، کتا بھونکا، اسی کتے کے پیچھے دوڑ گیا، کہتا لبیک یا سیدی، لبیک یا سیدی. یہ بزرگان دین تھے. یہ کون ہیں؟ یہ بزرگان دین، ولی اللہ ہیں، قطب ہیں، سراج العاشقین ہیں، اور نہ جانے کیا کیا ہیں. شبلی کیا کہتے ہیں سنو. شبلی کہتے ہیں اے میرے مریدو، تم جہاں کہیں بھی رہو گے میں تمہارے ساتھ رہوں گا، اور اسی طرح تم بھی میری حفاظت اور میری نگرانی میں رہتے ہو. ظاہر ہے تم جہاں بھی ہو میں بھی ہوں، وحدت الوجود ذرے ذرے میں موجود ہوں، سب کچھ میری نگرانی میں تم رہتے ہو جہاں کہیں بھی رہتے ہو. اسی میرے عزیز بات بڑی لمبی ہوتی جا رہی ہے اور میں نے اب یہاں تک آپ کو پہنچایا ہے حلاج
صوفی منصور حسین حلاج جو تھا وہ اس نے اس حلول کے عقیدے کو بباگ دہل لوگوں کے سامنے کھول کر کے بیان کیا 3 صدی ہی میں، اور اس نے بڑے دعوے کیے، اور اس نے کہا کیا کہا اس نے اور صوفیوں نے تو اپنے عقیدوں کو چھپایا، لیکن صوفی منصور حلاج نے اپنے عقیدوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا شروع کیا، اور اس کا عقیدہ کیا تھا، پھر ابن عربی کا عقیدہ کیا تھا، اور پھر ان کتابوں کے اندر کیا چیزیں موجود ہیں، بقیہ باتیں، اور آخری محاضرہ انشاءاللہ تبارک و تعالی میرا ہوگا، اور ان موضوعات پر تفصیلی روشنی ڈالی جائے گی بعد میں، چونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے اور میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، اس لیے میں اپنی ان باتوں کو ختم کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سب سے پہلے تو تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں سیدھی راہ عطا فرمائی ہے، اب تو ہمیں یہ طاقت و قوت دے کہ قرآن و سنت پر چلنا سیکھیں اور اسی کے اوپر مرنا سیکھیں۔ دوسرا یہ کہ اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پہ چلا اور ہمیں اپنے نبی کی سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ان صوفی منش خبیث زندیق اور کافروں کے راستوں سے الہ ہمیں دور رکھ اور ہمیں جو ہے محفوظ رکھ، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔